کہا جاتا ہے کہ بڈھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہے، میک تو بہت خوب ہے پر آواز نہیں، آواز پر بڑھائیے۔ ابھی ہمارے درمیان جناب قاری مجاہد الاسلام صاحب جو نعت نبی کی خوشبو سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو معطر فرما رہے تھے، تو لفظ کمال پر ہمیں ایک شعر یاد آ رہا، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ تو میں پڑھ کے بتاتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ واہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ لوگ اس طرح گفتگو کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جس کے نبی سینے میں عشق نبی کی چنگاری ہوگی، انشاءاللہ یہ شعر سن کر شعلے میں تبدیل ہو جائے گا کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور نگاہ رکھتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھو، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ اور جو تپتی ریت میں پتھر کی بوجھ سہ جائے، واہ اگر آپ داد نہیں دیجیے گا تو میں خود ہی داد لے لوں گا، کہ جو تپتی ریت میں پتھر کی بوجھ سہ جائے، جہاں نے عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ ایک شعر ہے کہ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ارے کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ، کیوں پتھروں کو خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان آ گئے۔ اب اس بیدار سامعین کے درمیان ایک عظیم خطیب کو میں اور ایک عظیم سخنور کو میں آپ کے درمیان مدعو کر رہا ہوں، جن کی خطابت کا ڈنکا سامعین کے سر چڑھ کے بولا کرتی ہے، وہ جناب حضرت علامہ مولانا راشد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے، بولیے سبحان اللہ۔ پھول سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا چرچا ہے جہاں سے سنیے۔ ارے آتا نہیں سبھی کو زندگی سوار کر جینا، آتا نہیں سبھی کو زندگی سوار کر جینا، زندگی کیا ہے حضرت کی زبان سے سنیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، جس نے عدم سے وجود بخشا ہے، جو ساری جہان کا، ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کی بعثت کی برکت سے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا ہوئی اور قرآن جیسی لازوال نعمت سے ہم سرفراز کیے گئے۔ اس کتاب ہدایت کی چند آیتیں ہمارے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ ہے کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے،
جس نے انسان کی تخلیق کی ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جو کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے اور جس نے وہ علم سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا۔ حدیث شریف کا سیدھا سا مطلب ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ وقت کم ہے اور ہمیں بہت ہی مختصر بات کرنی ہے، اور آپ کے درمیان جو علماء کرام تشریف لائیں گے، جو اس جلسہ کا اصل ہیں، مقصود اصل ہیں، اصل میں بیان ان کا ہونا ہے۔ حکم ہے کہ میں ذہن سازی کر دوں، لوگوں کو جوڑ دوں۔ تو ہمارے درمیان جو آیت کریمہ پڑھی گئی بہت عظیم آیت ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت جو انسانیت کی حالت کو دیکھ کر بے چین رہا کرتی تھی، پریشان رہا کرتی تھی، انہیں کسی بھی پل آرام نہیں ملتا تھا، سکون نہیں ملتا تھا، اور یہ کہہ لیجئے کہ ساری امت کے، ساری دنیا کے خلاصہ اور ساری دنیا کا درد رکھنے والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل کر دور ایک پہاڑی میں چلے جایا کرتے تھے، پہاڑ کی کھوہ میں بیٹھتے اور ایک خاص طریق پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انسانیت کی صلاح و فلاح کی خاطر غور و خوض کیا کرتے تھے۔ کئی دن کا کھانا لے کر آپ تشریف لے جاتے اور وہیں رہتے، اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ اچانک سے ایک دن ایک ایسی شخصیت ان کے سامنے غار کے دہانے پر نمودار ہوئی جو افق کو گھیرے ہوئے تھی، جو قریب آ کر اللہ کے نبی سے تقاضا کیا، اقرا، نبی جی آپ پڑھیے۔ نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ اس نے پکڑا، سینے سے لگایا، دبوچا، پھر چھوڑ دیا۔ کئی بار جب ایسا ہوا اور کئی بار تقاضا کیا گیا اقرا، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے حتی بلغ منی الجہد، اس طرح سے کس کے مجھے دبوچا، دبایا کہ مجھے تکلیف ہوئی، اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کون تھی یہ شخصیت؟ یہ وہ ناموس تھی، یہ وہ شخصیت تھی جس کا انتظار صدیوں سے لوگ کر رہے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ انتم سندیشٹا کا انتظار ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آخری اوتار آئے گا، وہ آ کر کے چلے گئے ہیں، انہیں ہوا ہی نہیں لگی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی پہل کی یہ آیت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں پہل نازل ہوئی ہیں، قرآن کی ابتدا اور شروعات جو ہوئی ہے، امت محمدیہ کی ابتدا اور شروعات جو ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ اقرا سے۔ پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ کیا پڑھیے اس کی تخصیص نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً دوڑتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لائے، حضرت خدیجہ کو حالت بتائی۔ پہلے تو یہ کہا زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ، چادر اڑھائی گئی۔ جب دل کو کچھ سکون ہوا، اطمینان ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے۔ سارا واقعہ جب سنایا تو حضرت خدیجہ نے دلاسا دیا
تو مہمان نواز ہیں۔ خصوصیت دیکھ لیجئے، امت مسلمہ کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ جو نبی کی خصوصیت ہے، جو نبی کے اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ان کی اہلیہ کی زبانی ہے، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو مہمانوں کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت کے عیسائی عالم تھے، کتابوں کے جاننے والے تھے، بڑا علم رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے جب پورا واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتی تھی۔ محمد مبارک ہو، تم اس وقت کے نبی ہو، اور اگر میری زندگی نے وفا کی، میری عمر اگر طویل ہوئی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کاش میری عمر طویل ہوتی تو میں تمہارا ساتھ دیتا۔ محمد اس بات کو جان رکھنا کہ تمہاری قوم عن قریب تمہیں نکالے گی۔ نبی کو حیرت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ وہ لوگ جو ہمیں صادق کہتے ہیں، جو ہمیں امین کہتے ہیں، اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھواتے ہیں، ہم پر کبھی جھوٹ کا جسے تجربہ نہیں ہوا، ہماری زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا، مجھے لوگ اتنی محبت دیتے ہیں کہ جب ان کے درمیان جنگ چھڑ رہی تھی حجر اسود لگانے کے سلسلے میں، تو میرے ہی کیے ہوئے فیصلے پر ان لوگوں نے آمنا و صدقنا کہا اور میرے فیصلے پر راضی برضا ہو گئے، اور آج یہ حالت پہنچے گی کہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے۔ حیرت ہوئی، اور اس حیرت کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے، آپ نے فرمایا، اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے نکال ڈالیں گے؟ واقعی ایسا ہوگا؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، آج تک جس نے یہ صحیح کام کیا ہے، حق کی دعوت دی ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کا بیان آپ کے سامنے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں کیا ہوا ہمیں معلوم ہے، خانہ کعبہ کے اندر کیا ہوا ہمیں معلوم ہے، غار ثور میں کیا ہوا ہمیں معلوم ہے، طائف کی وادیوں میں کیا ہوا ہمیں معلوم ہے۔ بتائیے ورقہ بن نوفل نے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سچ ثابت ہوئی۔ آگے چلیے، اس وقت کی جو حالت تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت بعثت ہوئی، اس وقت کی دنیا کی یہ حالت تھی کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ظلم اس قدر روا تھا، فحاشی اور یاری اس قدر عام تھی کہ لوگ اس شراب کو پینا فخر کی بات سمجھتے تھے، چوری ڈاکہ زنی کرنا فخر کی بات، بہادری کی بات سمجھتے تھے، خون بہانا آسان تھا ان کے لیے، ہر طرح کا ظلم ان کے یہاں روا تھا، سب کچھ دیکھنا پسند کرتے مگر اپنے گھر میں بیٹی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، سب کچھ پسند تھا، کسی دوسرے کی بچی کے ساتھ کھیلیں گے، تماشا کریں گے، پیار کریں گے، سب کریں گے، لیکن اپنی بچی جیسے معلوم ہو جاتی تو اسے لے جاتے اور ایک وادی موت ہے وہاں جا کے زندہ دفن کر دیتے۔ کئی واقعات ہیں آپ کی نگاہ کے سامنے آ رہے ہوں گے، میں اشارے میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے کہ جن علماء کرام کا بیان سننا ہے ہم اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ بہرحال یہ دنیا کی حالت تھی، اس حالت میں جب اللہ کے نبی نے آواز لگائی ہے، فاران کی چوٹی تھی، فاران کی چوٹی سے جو آواز لگائی ہے، یا صباحا، صبح کا وقت ہے، لوگوں خبر لو، خبر لو، سارے لوگ دوڑ پڑے، جو وہاں نہیں پہنچ پایا
وہ اپنے قاصد کو بھیجا، اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجا، اپنی جگہ میں بھیجا، اپنا مبعوث بنا کر بھیجا۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کا مجمع ہو گیا ہے، سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک بات دھیان سے سنو، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف پیچھے ایک ایسی فوج تیار کھڑی ہے جو عن قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں تو کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ ہمارے درمیان صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کی بات کا ہمیں اعتبار ہے، یقیناً آپ سچ فرما رہے ہوں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو سنو، میں خدا کا رسول ہوں، تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں، تمہاری طرف میں بھیجا گیا ہوں، لوگوں اللہ کی بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، تبن لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، کیا 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 سارے دن کے لیے تمہارے واسطے بربادی ہو، اے محمد، کیا اسی واسطے ہمیں جمع کیا تھا، یہی باتیں بتانے کے لیے؟ اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے، کامیاب ہوئے، دنیا نے صدیق کے نام سے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیتیں اتری ہیں، اور اس امت کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، اقرا پڑھیے، اقرا سے ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اقرا کے مفہوم کو سمجھا، جن لوگوں نے اقرا کے مفہوم کو جانا، انہوں نے جامع ازہر بنا دیا، انہوں نے جامعہ مدینہ المنورہ بنا دیا، انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کر دیا، انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم کر دیا، انہوں نے مظاہر علوم سہارنپور قائم کر دیا، انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی بنا دی، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی بنا دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اقرا کا مفہوم ہے، یہ اقرا ہے۔ اقرا صرف یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کے پاس اپنے بچے کو ہم نے بھیج دیا، مؤذن صاحب کے پاس اپنے بچے کو ہم نے بھیج دیا، اور وہاں جا کر اپنی توتلی زبان سے، اپنی ننھی زبان سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور کسی طرح سے اس نے پڑھ لیا، کسی طرح سے قرآن اس نے پڑھ لیا اور کافی ہو گیا۔ قرآن کا یہ حق ادا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغام ہمیں سنایا، جو پیغام ہمیں بتایا، اس پیغام کا حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ تھا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے، ایک ایک لفظ کے مفہوم کو دلوں میں اتارتے، ایک ایک لفظ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہوتی کہ واقعی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، سارے انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ کتاب اتری ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں، قرآن کو ترک کر دینے کے نتیجے میں حالت ہماری یہ ہوئی ہے کہ آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ روزہ، کوئی کہتا ہے نماز پڑھ کے کیا ہوگا، کوئی کہتا ہے حافظ بن کر کے کیا ہوگا، کوئی اور کچھ کہتا ہے، کوئی اور کچھ کہتا ہے، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے آج کیوں جا رہے ہو؟ ایک صاحب کہیں ڈیوٹی کر رہے تھے، چھٹی ملی، چھٹی میں گھر آئے، اور جماعت والوں نے انہیں پکڑ لیا، تشکیل کی، چلے میں نکل گئے، بات سمجھ میں آ گئی، وہاں سے واپس آئے، ماشاءاللہ بارش بھی ہو گئے اور نماز کے پابند بھی ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کے وقت بھی چلا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عصر کے وقت بھی چلا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کے دن بھی چھٹی لے رہا ہے، بار بار چھٹی لے رہا ہے، بار بار جا رہا ہے۔ کہا یار یہ کیا کہاں جاتے ہو کام چھوڑ کر کے؟
کہا نماز پڑھنے جاتے ہیں. کہا نماز تو جمعے کو ہوتی ہے نا. کیا کہا؟ نماز تو جمعے کی ہوتی ہے. کارخانے میں تو اور بھی لوگ ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ معلوم یہ ہوا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ذہنوں میں یہ شکل بن گئی کہ نماز ضروری چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز کا چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے کسی نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. علماء نے بہت مرتبہ اور علماء نے صراحتاً اس کی تعویل کی ہے. وہ کافر نہیں ہوا, اس نے کافروں والا عمل کیا. کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے, مشرک نماز نہیں پڑھتے, بے دین نماز نہیں پڑھتے, ویسے ہی یہ بے دین کی طرح ہو گیا, بے دین نہیں ہوا. اس نے رعایت کی, فقہا نے رعایت کی. اگر انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ ایسا ہی کر دیا ہوتا جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ یہاں مجمع میں بیٹھے کتنے لوگ مسلمان نظر آ رہے ہوتے. ہر شخص اپنی حالت سے واقف ہے کہ ہم کس حال میں ہیں. یہ آج کا یہ مجمع اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. اصلاح معاشرے کی تب ہو سکتی ہے جب ہم اقراء کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں. اصلاح معاشرے کی تب ہو سکتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اسی طرح سے پکڑ لیں جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں شریعت دیا تھا. نبی کے ذریعے سے صحابہ نے لیا, صحابہ کے ذریعے سے تابعین نے لیا, تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین نے لیا, ان کے ذریعے سے علماء دین نے لیا, صلحاء نے لیا, اولیاء نے لیا, بزرگان دین نے لیا. انہوں نے جس طرح سے دین کو سمجھا ہم تک پہنچا دیا. ہم نے دین کو ایسا بنا دیا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے, داڑھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے, ٹوپی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. ضروری چیز نہیں ہے تو پھر ضروری کیا ہے؟ ضروری کیا ہے؟ ضروری وہ ہے جو ہم منگل کو جا کر کے خریدتے ہیں. ضروری وہ ہے جو ہم جمعے کو جا کر کے خریدتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تعلیم, مشورہ, دعوت, استقبال سب چل رہا تھا. ان سے پوچھا, بڑی عمر کے تھے, دادا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, نماز کہاں پڑھ پاتے ہیں, گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے, رکوع کرنے میں نہیں بنتا ہے, سجدہ کرنے میں نہیں بنتا ہے. اچھا, تو روزہ تو رکھتے ہوں گے؟ ہاں, کبھی کبھی الوداع جمعہ والے دن روزہ رکھ لیتے ہیں. ایسے تو گیس بنتا ہے نا, اس لیے نہیں ہو پاتا ہے. گیس بنتی ہے, پیٹ خراب رہتا ہے, دوا کھاتے ہیں, دوا بار بار کھانا پڑتا ہے, ڈاکٹر منع کیا ہے, تو روزہ بھی نہیں ہے. تب جمعے میں تو جاتے ہوں گے نا, جمعے میں جاتے ہیں لیکن وضو بار بار کرنا پڑتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, کبھی ہوا نکل جاتی ہے, کبھی جو ہے استنجا کی ضرورت ہو جاتی ہے, اس واسطے وضو نہیں ہو پاتا, اس لیے جمعے کو یہی پڑھ لیتے ہیں. تو ایک البیلا سا لڑکا تھا, چلبلا سا لڑکا تھا. اس نے کہا, تو دادا گوشت کت کھاتے ہیں نا؟ بیوقوف کہیں گا, ایک دم کافی نہیں سمجھے ہو کیا؟ تو یہ حالت ہے, یہ حالت ہم نے دین کی بنا دی, یہ حالت ہم نے مسلمانوں کی بنا دی. ہم نے دین کس طرح سے سیکھا اور دین کی شکل ہم نے کیسی بنا دی. سفر کرتا ہوں, آتا جاتا ہوں, بس میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, چل رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ پوری بس میں, پوری ٹرین میں, پورے مجمع میں ایک اکیلا میں ہی ہوں. لیکن جب موبائل پر بات ہوتی ہے, السلام علیکم جب کہا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں. تب پتہ چلتا ہے اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں. یہ کیا حالت بنا دی ہم نے. اور عرس والے دن دیکھیے, محرم والے دن دیکھیے, بعرفات والے دن دیکھیے, سب سے آگے رہیں گے. ہری پگڑی بھی رہے گی, گمچھا بھی رہے گا, جھنڈا بھی رہے گا, گھر میں کھچڑا بھی بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث نہیں بولتے ہیں,
गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हालत हो रही है। जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं, जरा से पूछिए तो गौस का नाम क्या है? गौस का नाम क्या है? गौस पाक। एक लड़का आया, इमाम साहब फातिहा कर दीजिए। किसके नाम से? गौस पाक के नाम से। नाम बोलो ना। नहीं मालूम है, दादी यही बोली थी। अच्छा जाओ दादी से पूछ के आओ। दादी से पूछने का आया ही नहीं, जलेबी मेरे ही पास रखा गया, जलेबी फिर बाद में उसको कर करके भेज दिया। तो जिसके लिए हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम किस रास्ते जा रहे हैं हमें कुछ खबर नहीं, बस चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे। लोग करते आए थे, लोग करते आए थे, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं। बीबी तनूजा थी एक, इमाम साहब ने कहा लोगों नमाज पढ़ा करो, कहा सिखा दीजिए, तो सिखा दिया। पहले वजू करना सीखो, उसके बाद फिर सब सिखाया, उन्होंने ट्रेनिंग दे दी। लोटा में पानी भर के सब लोग बैठ गए, वजू करना सिखाया। इत्तेफाक से जब पैर धोने के लिए ऐसे पैर उठाया तो इमाम साहब ज़रा सा अटक गए, पानी उलट गया, लोटा उलट गया, सब ने अपना अपना मारा कस के, सबका लोटा उधर चला गया, फुटबॉल की तरह दूर हो गया। उन्होंने समझा कि ये वजू के फराइज में शामिल हैं। वजू का कौन सा फर्ज है जिसमें लोटा उधर किया जाता है, हमें मालूम है अच्छी तरह से। तो दीन को उस तरह सीखना है जिस तरह हमें बताया गया, जिस तरह हमें सिखाया गया। हुआ क्या, बीबी तनूजा को उन्होंने वजू करना भी सिखा दिया, नमाज पढ़ना भी सिखा दिया। कुछ सालों के बाद मौलाना साहब का फिर उधर से दौरा हुआ, आए, उन्होंने और सब खैरियत है, सब ठीक है, सब ठीक है। कई महीनों के बाद मैं भी यहाँ आया हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सब खैरियत है ना, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बीवी तनूजा से पूछा नमाज पढ़ती है ना? हाँ तो नमाज, वजू का फर्ज याद है ना? अरे वो तो आप करा के गए थे ना वजू, 4 बच्चे भी हो गए, वजू अभी तक बाकी है, 4 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, वजू बाकी है। तो दीन को जो सीखना है उस तरह से सीखना है जो दीन का हक है। और हम जो बयानात में सुनते आ रहे हैं कि मिसवाक करने से किला फतह हो गया, हम जो बयानात में सुन रहे हैं कि उनकी शक्लें देखकर, उनके आमाल को देखकर लोग इस्लाम कबूल करने लगे और जोख दर जोख ईमान में लोग दाखिल हुए, तो ये बयान जो हो रहा है, ये तकरीर जो हो रही है, ये बयान गलत नहीं है। वो 100% इस्लाम वाले थे, इसलिए उनके बगल में बैठ के भी खुदा याद आता था, उनके बगल में बैठ के भी अल्लाह याद आता था। वो जो वाक़या सुनते हैं कि जोगी जयपाल आया था मुकाबला करने के लिए औलिया अल्लाह से, मुकाबला किया और मुकाबले में वो चला गया, वो जो वाक़या सुन रहे हैं, और उनके नाम पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ मना भी रहे हैं, लेकिन असलन उनका ईमान कैसा था मालूम ही नहीं है, उनके आमाल अखलाक कैसे थे मालूम ही नहीं है। बस उनका उर्स याद है और उनके कुछ मोतक़ीदीन ने जो कुछ हमें सुना दिया वो याद है। उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, सच्चाई के साथ, पाकदामनी के साथ, इफ़्फ़त के साथ, इबादत के साथ, रियाज़त के साथ, अखलाकियात के साथ, 100% इस्लाम के साथ कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरी, ये हमें मालूम नहीं हो रहा। तो असल हमें ये मालूम करने की ज़रूरत है। चाहते हैं कि मुआशरा ठीक हो जाए, मुआशरा इस्लामी मुआशरा बन जाए, तो हमें उस रास्ते पर आना होगा जो रास्ता हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए। जब सर पे